مجھ کو تو صرف اپنے گھرانے کی فکر ہے، شاعر ہوں مجھ کو سارے زمانے کی فکر ہے۔ شاعری کی دنیا سے تعلق رکھنے والے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم اپنے خاص کارکرم ایک ملاقات میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہندی اور اردو کے نامور شاعر جناب کشش ہوشیار پوری جی سے۔ کشش جی، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت بہت سواگت ہے، نمسکار۔ شکریہ، مہربانی۔ کشش جی، سب سے پہلے آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ آپ کا رجحان شاعری کی طرف کب اور کیسے شروع ہوا؟ سبھی سننے والوں کو میرا محبت بھرا آداب۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے میرے اندر ایک شاعری کا چراغ روشن کر رکھا تھا۔ جی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اس روشنی کو محسوس کیا۔ جی۔ اور میں آپ سے بتا دوں کہ میں محبتوں کا شاعر ہوں۔ جی۔ میں وہ شاعر نہیں ہوں گے جسے عشق نے شاعر بنایا ہو، میں الہام کا شاعر ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جی۔ میں اس سفر پر گامزن ہوں، جی۔ اور آپ کی دعائیں ہیں، لوگوں کی محبتیں مل رہی ہیں۔ جی کشش جی، پنجاب میں رہتے ہوئے اور پنجابی میں اول نمبر آنے پر بھی آپ نے اردو بھاشا کو ہی اپنی شاعری کے لیے کیوں چنا؟ میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو۔ جی۔ کشش، یہ اردو میری مادری زبان نہیں، زہے نصیب کے میں اس زبان کا شاعر ہوں۔ واہ واہ، کیا بات ہے سر۔ دیکھیے، ہر شخص کو اپنی زبان سے محبت ہوتی ہے، اپنی مادری زبان سے محبت ہوتی ہے، مجھے بھی ہے۔ جی سر۔ میں نے دانستہ ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ جی سر۔ یہ مجھے قدرت نے توفیق بخشی ہے کہ میں اردو زبان میں شعر کہنے لگا۔ جی سر۔ اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ اردو زبان میں شیرانی ہے، بہت مٹھاس ہے، اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے میں اردو کی طرف چلا گیا۔ جی سر۔ کشش جی، ایک عام دھارنا ہے کہ شاعری محبوب کے ارد گرد گھومتی ہے، تو آپ اسے کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے۔ جی سر۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک شعر سناتا ہوں آپ جی کو ضرور۔ کہ محبوب کی زلفوں میں گرفتار نہیں ہے، کیا بات ہے۔ محبوب کی زلفوں میں گرفتار نہیں ہے، اب شاعری پازیب کی جھنکار نہیں ہے۔ کیا بات ہے سر۔ دیکھیے، روایتی انداز کی جو غزلیں تھیں ان میں یہ گل و بلبل اور یہ محبوب کی زلفوں کا ذکر تھا، شراب کا ذکر تھا، لیکن آج اس دور کی شاعری جو ہے جی، اس میں تمام زندگی کے مسائل شامل ہیں۔ جی، مذہب، سیاست، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، جی، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں، اور آج کی شاعری زندگی سے جڑی ہوئی شاعری ہے۔ جی سر۔ اس کا رنگ بالکل بدل چکا ہے۔ جی کشش جی، غزل اور نظم، ہم نے یہ دو اردو کے شبدوں کو بہت سنا ہے، آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ غزل اور نظم ان میں کیا انتر ہے؟ دیکھیے، غزل اور نظم میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ جی سر۔ دونوں میں جذبات ہیں، جی، دونوں میں بات کہی جاتی ہے، جی، مگر غزل کہنے میں شاعر آزاد ہوتا ہے۔ جی، وہ ایک شعر کے اندر جی، کچھ اور بات کہہ سکتا ہے، جی، دوسرے شعر میں کسی اور موضوع پہ بات کر سکتا ہے۔ جی، اسے صرف بحر، ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے، جی، اور خاص کر کے جو نظم ہے جی، اس کے اندر ایک ہی موضوع پر بات کرنی ہوتی ہے، جی، شروع سے آخر تک ہمیں ایک سلسلے میں رہنا ہوتا ہے۔ جی، بہت سی نظمیں جو ہیں وہ بھی بحر کی پابند ہوتی ہیں، جی، لیکن آج کل آزاد نظموں کا چلن ہو گیا ہے، جی، اس لیے لوگ بہت زیادہ تر تعداد میں آزاد نظمیں کہہ رہے ہیں، جی۔ اور دونوں کے اندر جذبات ہیں، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ کشش جی، ہر ایک انسان کی زندگی میں کوئی شخص یا کوئی شخصیت ہوتی ہے جو اس کی زندگی پر پربھاؤ ڈالتی ہے، بے شک۔ تو آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ آپ کس طرح کی شاعری سے پربھاوت ہوئے اور کن کن استاد شاعروں سے آپ نے شاعری کی باریکیاں سیکھی؟ دیکھیے، بہت ہی اہم سوال کیا ہے آپ نے۔ میں نے غالب صاحب سے لے کر جی، تمام بڑے شاعروں کو، ان کے کلام کو پڑھا ہے، ان سے متاثر رہا ہوں، لیکن میں اپنے دور کے جو مشہور شاعر ہیں، جناب احمد فراز صاحب ہیں، ساحر لدھیانوی صاحب ہیں، جی، قتیل شفائی صاحب ہیں، مجروح سلطان پوری صاحب، جی، کیفی اعظمی صاحب، جی، ان کی شاعری نے مجھے بہت متاثر کیا۔ جی، اور پھر جہاں تک استاد محترم کا تعلق آتا ہے، جی، تو میں نے ابتدائی دنوں میں جناب بادل سلطان پوری صاحب سے جی، ان کے قریب رہ کے ان کی صحبت سے فیض اٹھایا، جی، اور آج کل میں بہت ہی ماہر فن شاعر، استاد شاعر جناب رہبر تابانی صاحب سے، جو بارہ بنکی میں تشریف رکھتے ہیں، جی، میں ان سے آج کل مشورہ کرتا ہوں، انہی کی دیکھ ریکھ میں عروض کی باریکیاں سیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے سر۔ کشش جی، اب تک آپ کی کون کون سی پستکیں شائع ہو چکی ہیں؟ جیا جی، میرا پہلا شعری مجموعہ جس میں 50 غزلیں تھیں، دیوناگری میں 1994 میں منظر عام پر احساس کی پرتیں کے نام سے شائع ہو چکا ہے، جی،
عوام نے بہت محبت بخشی اور مجھے حوصلہ بھی ہوا اس سے، جی بہت حوصلہ افزائی ہوئی اس کی۔ جی اور دیکھیں کہ یہ جو الگ الگ مختلف سمپادک ہیں جی ملک میں، 10-15 ایسے سنکلن ہیں جی جن میں میری جو ہے یہ غزلیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ ابھی ایک بالکل نیا، ابھی 2-4 مہینے پہلے یہ ایک مجموعہ آیا ہے، اس میں بھی میری بہت اہم نمایاں غزلیں ہیں۔ جی اور جو کتاب میری اپنی پرسنل ہے، یہ اپنی کتاب ہے، وہ یہ احساس کی پرتیں، احساس کی پرتیں، یہ 1994 میں شائع ہو چکی ہے۔ جی یہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری کتاب پر میں دن رات محنت کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، جی اور بہت جلدی ہی وہ جو ہے عوام کے سامنے سننے والوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ کشش جی، شاعری اور غزلوں کی اس راہ پر آتے آتے آپ نے کون کون سی مشکلاتوں کا سامنا کیا، اور اس مقام پر پہنچنے تک کن شخصیتوں کا سہیوگ مانتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑی مشکل تو میں یہ مانتا ہوں کہ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو پنجاب سے اردو ہٹا دی گئی تھی۔ جی یہ اس کو میں سب سے بڑی مشکل مانتا ہوں۔ پھر اردو سیکھنے کے لیے ہمیں بڑی جدوجہد کرنی پڑی۔ جی اور ویسے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت ہی فراخ دل، بہت مہربان دوست ملے جی جنہوں نے میری گاہے بگاہے حوصلہ افزائی کی۔ اگر آپ کسی خاص شخص کے متعلق بات کریں جی تو ان میں جناب شعیب انور صاحب، جی سرور بلہروی صاحب، رگبیر سنگھ ٹیرکیانہ صاحب، جی غزل گائک سشیل چاولہ صاحب، اور ہمارے مہربان دوست اقبندر سنگھ ڈھٹ صاحب ہیں۔ جی ان تمام لوگوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ جی لیکن ایک میں نام جس کا ذکر کرنا چاہوں گا آپ سے خاص کر کے، وہ ہے میری شریک حیات امن دیپ کور امن کا۔ جی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گھر کی فضا ہمیشہ بہت خوشگوار اور سازگار بنائی۔ جی کشش جی، جو آج کل شاعری ہے وہ ہمارے سماج، ہمارے دیش یا ہم پر کیا اثر کرتی ہے؟ شاعری بہت ہی پاک جذبے کا نام ہے۔ جی شاعری محبت ہی محبت ہے۔ جی شاعری ہمیں تہذیب سکھاتی ہے۔ جی شاعری جو ہے وہ ایک آدمی کو سکون بخشتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے صوفی سنتوں، پیروں فقیروں نے اپنی بات خدا تک پہنچانے کے لیے جی شاعری کا سہارا لیا، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات عوام تک یا دوسروں تک پہنچانے کے لیے شاعری سب سے بہتر، اثردار اور آسان طریقہ ہے۔ جی شاعری ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے جتنی بھی تمام نفرتیں ہیں ہمارے ملک میں یا اور غیر ملکوں میں یا دلوں میں، وہ ساری مٹائی جا سکتی جی ہے۔ شاعری ایک بہت ہی پاکیزہ سا نام ہے، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعری نے ہمیشہ دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، کبھی توڑنے کا کام نہیں کیا ہے۔ جی اس لیے شاعری کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ کیا بات ہے سر، چند لفظوں میں آپ نے بہت ہی اچھی بات کہہ دی۔ شکریہ۔ کشش جی، کن کن شاعروں کے ساتھ اب تک آپ مشاعرہ پڑھ چکے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ جی دادے سخن ملی ہمیں مجروح و کیف سے، دادے سخن ملی ہمیں مجروح و کیف سے، واہ۔ پہچانتے تھے ہم کو جناب خمار بھی۔ میں نے خمار بارہونکوی صاحب، جی مجروح سلطان پوری صاحب، جی بشیر بدر صاحب، جی کیفی اعظمی صاحب، جی اور آج کے دور کے مشہور شاعر منور رانا صاحب سے لے کر قریب قریب ہر شاعر کے ساتھ میں نے مشاعرے پڑھے ہیں ملک کے تمام بڑے شہروں میں، جی اور یہ پچھلے 20-25 سالوں سے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جی میں نے بہت سے مشاعروں میں پنجاب کی نمائندگی کی ہے۔ میں پنجاب کی عظیم و شان اردو کی وراثت کو سنبھالنے میں آج بھی مصروف ہوں اور آخری سانس تک مصروف رہوں گا۔ کشش جی، کچھ سمے پہلے ستا پریورتن کے دوران آپ کے 4 مصرے لوگوں کی زبان پر آ گئے تھے، وہ ہمارے درشکوں کو ضرور سنائیں۔ ہاں، جب ملک میں سرکار تبدیل ہوئی تو میں نے 4 مصرے کہے تھے جو مجھے لگتا ہے کہ آج بھی بالکل عوام کی آواز ہیں، وہ جی میں آپ کو ضرور سناتا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ دیکھیں کہ ستا کے ناگ اب کے پٹاری بدل گئے، ستا کے ناگ اب کے پٹاری بدل گئے، سب کھیل تو وہی ہے مداری بدل گئے، سب کھیل تو وہی ہے مداری بدل گئے، اور پیسے کو مان بیٹھے ہیں یہ اپنا دیوتا، پیسے کو مان بیٹھے ہیں یہ اپنا دیوتا، بھگوان تیرے گھر کے پجاری بدل گئے۔
واہ واہ کشش جی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں اپنے آپ کو تالی بجائے بنا روک نہیں پائی. یہ جو سمے ہے، جو راجنیتک واتاورن بنا ہوا ہے، اس پر آپ نے بہت ہی گہری چوٹ کی ہے. کشش جی، ہم اسی پرکار اپنا بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے درشکوں کو ایک غزل ضرور سنائیں. جب سخت مشکلات سے دو چار ہو گئے، جب سخت مشکلات سے دو چار ہو گئے، ہم زندگی کے اور وفادار ہو گئے. جی، ہم زندگی کے اور وفادار ہو گئے. اور بطور خاص یہ شعر دیکھیں کہ آنگن میں ایک غریب سا مہمان دیکھ کر، جی، آنگن میں ایک غریب سا مہمان دیکھ کر گھر والے جان بوجھ کر بیمار ہو گئے. آنگن میں ایک غریب سا مہمان دیکھ کر، آنگن میں ایک غریب سا مہمان دیکھ کر گھر والے جان بوجھ کر بیمار ہو گئے. اور سورج کا ساتھ دینے میں نقصان یہ ہوا. مثال دیکھیں حضور، سورج کا ساتھ دینے میں نقصان یہ ہوا، ہم رات کی نظر میں گنہگار ہو گئے. سورج کا ساتھ دینے میں نقصان یہ ہوا، ہم رات کی نظر میں گنہگار ہو گئے. ہم کو یہاں تک آنے میں برسوں لگے کشش، ہم کو یہاں تک آنے میں برسوں لگے کشش. کچھ لوگ ایک رات میں فنکار ہو گئے. واہ واہ کشش جی، آپ نے بہت ہی اچھی غزل جو ہے ہمارے درشکوں کو سنائی ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے درشکوں کو یہ غزل بہت پسند آئی ہوگی. جی شکریہ. کشش جی، آپ ہوشیارپور سے تعلق رکھتے ہیں اور اردو میں شاعری کرتے ہیں، جبکہ ہوشیارپور میں ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب میں اردو جاننے والوں کی سنکھیا کم ہو رہی ہے. تو اس میں آپ اردو کا کیا بھوشیہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، غزل نے بڑا طویل سفر طے کیا ہے. یہ صدیوں سے گائی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، اور غزل کا اپنا ایک حسن ہے. غزل کے اندر ایک اپنی لطافت ہے، اپنی ایک کشش ہے، جس کی وجہ سے آج بھی یہ جتنی بھی اصناف سخن ہیں ان میں سب سے اول ہے. جی. اور یہاں تک پنجاب میں اردو کا تعلق ہے، جی، پنجاب میں اردو شاعری کا مستقبل ہمیشہ روشن رہا ہے. جی، اور میں کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں، ہمیشہ روشن رہے گا. کیونکہ ہم سے پہلے بھی بہت لوگوں نے اچھا لکھا ہے، ہم سے آنے والی نسل بھی اچھا لکھے گی، اور میرے ساتھ جو ابھی اس درمیان میں جو شاعر ہیں بہت بہتر کہہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اردو شاعری کا مستقبل ہمیشہ روشن رہے گا. کشش جی، اگلے سوال کی اور بڑھنے سے پہلے میری یہ اچھا ہے کہ آپ ہمارے درشکوں کو چند شعر ضرور سنائیں. دیکھیے، میں چند مصرے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. وہ اپنے دور کو ایک ترجمان دیتا ہے، وہ اپنے دور کو ایک ترجمان دیتا ہے، گزرتا لمحہ قلم کو زبان دیتا ہے. اور بطور خاص یہ شعر دیکھیں کہ ہٹا لو میل کا پتھر ہماری راہوں سے، ہٹا لو میل کا پتھر ہماری راہوں سے، ہمارے ذوق سفر کو تھکان دیتا ہے. واہ واہ، ہمارے ذوق سفر کو تھکان دیتا ہے. اور میں جب بھٹکتا ہوں انسانیت کی راہوں سے، کیا بات ہے، میں جب بھٹکتا ہوں انسانیت کی راہوں سے، میرے خلاف میرا دل بیان دیتا ہے، واہ واہ. میرے خلاف میرا دل بیان دیتا ہے. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے چند شعر اور سماعت فرمائیے کہ خیال ضد بھی کریں ان کو ٹال دیتا ہوں، خیال ضد بھی کریں ان کو ٹال دیتا ہوں، میں ہلکا شعر غزل سے نکال دیتا ہوں، کیا بات ہے، میں ہلکا شعر غزل سے نکال دیتا ہوں. اور کسی صلے کی توقع مجھے نہیں ہے کشش، کسی صلے کی توقع مجھے نہیں ہے کشش، میں کر کے نیکیاں دریا میں ڈال دیتا ہوں، میں کر کے نیکیاں دریا میں ڈال دیتا ہوں. بات چیت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. آئیے اگلے سوال کی اور بڑھنے سے پہلے کشش جی کے چاہنے والوں سے جانتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کشش ہوشیارپوری جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں اتنے کم وقت میں کچھ کہنا کسی بے قرار سمندر کو اپنی ہتھیلیوں پر سمیٹنے کی کوشش کرنے جیسا ہے. کشش ہوشیارپوری پنجاب کی سرزمین سے ابھرتا ہوا ایک ایسا بلند ستارہ ہے جس پر صرف پنجاب کے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ تمام ہندوستان کو ناز ہونا چاہیے. میں کشش بھائی کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. وہ ایک بہت بہترین انسان ہیں اور وہ جتنے بہترین شاعر ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھے وہ بہت اچھے دوست بھی ہیں. کشش بھائی، میں اللہ تعالی سے آپ کی بے پناہ کامیابیوں کے لیے دعا مانگتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آپ جیسے
खूबसूरत दोस्त की रिफाकतें अता फरमाई। इख्तिसार ये कि एक शेर अर्ज कर देता हूं आपकी शान में कि अगर अल्फाज मिल जाते तो बस इतना ही कहना था, अगर अल्फाज मिल जाते तो बस इतना ही कहना था, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। भाई, खुदा हमेशा आपको शादो आबाद रखे। जिंदाबाद। शायरपुरी साहब पंजाब के मकबूल व मारूफ शायर हैं और उनकी शायरी में बेबाकी भी है, हुनर भी है और खूबसूरती भी। और हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उनके अहद में ज़िंदा हैं और उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमें इस बात का शर्फ हासिल है कि हम उनके साथ में बैठ कर के मुशायरों में भी पढ़ लेते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। और उनकी साफ़गोई और सबसे बड़ी बात उनकी मेहनत। कशिश शायरपुरी साहब बहुत मेहनती इंसान हैं और उनमें और इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने प्यारे हैं कि कोई भी बड़ा हो या छोटा हो उसे एक ही तरीके से मिलते हैं। उन्हें मिलकर कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने हमें कभी छोटा समझा हो या खुद को बहुत बड़ा शायर माना हो। हालांकि वो बहुत बड़े शायर हैं, बहुत ही खूबसूरत कलाम लिखते भी हैं और कहते भी बहुत खूबसूरत हैं। पंजाब में उनके होने से उर्दू का मकाम ऊंचा हुआ है। पंजाब में उनके होने से शायरी ने फ़रोग पाया है। मेरी बहुत बहुत दुआएं कशिश शायरपुरी साहब के लिए, उनकी सेहत के लिए और उनकी शायरी के लिए। बेहद शुक्रिया। कशिश जी, शायरी में उस्ताद और शागिर्द का बहुत अहम रिश्ता है, तो आप इस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको जी। ये शेर यूं है कि ये मेरे साथ रहती हैं एक याद की तरह, जी। ये मेरे साथ रहती हैं एक याद की तरह, गजलों को मैंने पाला है औलाद की तरह। बतौर खास मैं आपको ये शेर सुनाना चाहता हूँ कि वो दौर आ गया है अदब में के आजकल, वो दौर आ गया है अदब में के आजकल, शागिर्द बात करते हैं उस्ताद की तरह, शागिर्द बात करते हैं उस्ताद की तरह। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही बेहतर सवाल किया है। शायरी जो है अदब का पहला करीना है जी। शायरी हमें अदब सिखाती है, तहजीब सिखाती है। और मैं समझता हूँ कि मशवरे से फ़न जो है निखरता है जी। जितने भी माहिर फ़न उस्ताद शायर हैं जी। हमें उनसे मशवरा करना चाहिए। लेकिन नई नस्ल खुद को ही उस्ताद मान रही है, इससे शायरी का मयार को फ़र्क पड़ रहा है। जनाब, आजकल जो मुशायरे हो रहे हैं उनका मयार बहुत गिरता जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुशायरे हमारी गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए उसमें बहुत अहम रोल निभाते हैं और मैं चाहता हूं कि मुशायरे हमेशा होने चाहिए। मुशायरे हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं जी। और ये जहां तक शायरी का ताल्लुक है, इनके मयार का ताल्लुक है जी। शायरी बहुत ही संजीदा फ़न है जी। और ये कोई उजलत का काम नहीं है। लेकिन जो नई नस्ल है या कुछ लोग हैं वो बहुत जल्दी शोहरत हासिल करना चाहते हैं, इस वजह से वो स्टेजी शायरी करने लगते हैं जी। जिसकी वजह से हमारा ये शायरी का मयार है वो गिरता जा रहा है जी। और मैं खुद भी समझता हूँ कि और वजह भी हैं जो यहाँ मुनासिब नहीं है उनके बारे में जिक्र करना। जनाब, एक अच्छा शायर बनने के लिए हमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए, बहुत ही आपने खूबसूरत सवाल किया है जी। उस्ताद मोहतरम अक्सर फरमाया करते हैं कि अगर आपने अच्छा शायर बनना है जी। तो सबसे पहले आपको कुदरत के साथ, समाज के साथ 100% ईमानदार होना पड़ेगा जी। और अगर आपने कहा तो यहाँ तक जाता है, अगर आपने बड़ा शायर बनना है, बड़े शेर कहने हैं जी। तो कम से कम आपको आने वाले 100 साल जी। और पीछे जो गुजरे हैं 100 साल उनका इल्म होना चाहिए और आपका मुताला बहुत ज़्यादा है, मुताला होना चाहिए। मुताला भी बहुत पढ़ना चाहिए जी। आप पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा जी। और कम लिखें, ये जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये खूबियाँ, और देखिए हर आदमी को कुदरत शायर नहीं बनाती है जी। शायर जो है बड़ी हसास तबीयत का आदमी होता है और उसके अंदर उसे जो है बहुत ही संजीदगी से अपना ये काम करना चाहिए
یہ خوبیاں سب سے پہلے آدمی کے اندر ہونی چاہیے اور اسے سب سے محبت ہونی چاہیے، تبھی ایک آپ اچھے شاعر بن سکتے ہیں۔ جناب یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ ہمیں قدرت سے پیار ہونا چاہیے۔ جناب شاعری سے سمبندھت بھوشیہ میں آپ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ بہت خوب، دیکھیے غزل خود بہت خوبصورت، اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے، صدیوں سے شاعروں نے اس کے حسن کی تعریف کی ہے، جی مگر میرا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ میں تمام کائنات کا حسن غزل میں بھر دوں، اور غزل کا فن جو بہت طویل فن ہے، ایک جنم میں شاید یہ مکمل نہ ہو سکے۔ کشش جی اب ہمارا کاریہ سماپن کی اور بڑھ رہا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ جاتے جاتے ہمارے درشکوں کو اپنی پسندیدہ غزل کے چند شعر ضرور سنائیں۔ جی دیکھیے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند شعر سناتا ہوں کہ سماعت فرمائیے۔ مطلب دیکھیں کہ مجھ کو دنیا کی نگاہوں سے گراتے کیوں ہو، جی مجھ کو دنیا کی نگاہوں سے گراتے کیوں ہو، مجھ پہ احسان کیا ہے تو جتاتے کیوں ہو، مجھ پہ احسان کیا ہے تو جتاتے کیوں ہو۔ بطور خاص یہ شعر دیکھیں کہ جس کے آخر میں مجھے مار دیا جاتا ہے، جس کے آخر میں مجھے مار دیا جاتا ہے، وہ فسانہ میرے بچوں کو سناتے کیوں ہو، کیا بات ہے، وہ فسانہ میرے بچوں کو سناتے کیوں ہو۔ یہ شعر بھی دیکھیں کہ کل نئی نسل اندھیروں میں بھٹک سکتی ہے، کل نئی نسل اندھیروں میں بھٹک سکتی ہے، تم محبت کے چراغوں کو بجھاتے کیوں ہو، کیا بات ہے، تم محبت کے چراغوں کو بجھاتے کیوں ہو۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص دیکھیں کہ میرے ہی خون سے لکھتے ہو کہانی اپنی، جی میرے ہی خون سے لکھتے ہو کہانی اپنی، میرا کردار کہانی میں دباتے کیوں ہو، جی میرا کردار کہانی میں دباتے کیوں ہو۔ اور بطور خاص مکتا بھی دیکھیں کہ جن کی آنکھوں میں محبت کا کوئی خواب نہیں، جی جن کی آنکھوں میں محبت کا کوئی خواب نہیں، ایسے لوگوں سے کشش ہاتھ ملاتے کیوں ہو، ایسے لوگوں سے کشش ہاتھ ملاتے کیوں ہو۔ اور میں یہ چند شعر اور سنانا چاہوں گا، اس سماعت فرمائیے کہ جی اپنی ضرور، منزل کی طرف جی تیز قدم چلتا ہوں، اپنی منزل کی طرف تیز قدم چلتا ہوں، جی میں مقدر کے بھروسے پہ نہیں بیٹھا ہوں، میں مقدر کے بھروسے پہ نہیں بیٹھا ہوں، جی آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جی آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ کے دور کا میں قیمتی سرمایہ ہوں، آپ کے دور کا میں قیمتی سرمایہ کیا ہوں۔ بات ہے سر، کیا بات ہے، اور یہ بطور خاص چار مصرے اور دیکھ لیجئے جی کہ حسن اخلاق کی دولت میرے کام آئی ہے، واہ، حسن اخلاق کی دولت میرے کام آئی ہے، واہ، زندگی بھر تو شرافت میرے کام آئی ہے، کیا بات ہے، زندگی بھر تو شرافت میرے کام آئی ہے، اور آپ نے کر لیا تسلیم کہ میں شاعر ہوں، جی آپ نے کر لیا تسلیم کہ میں شاعر ہوں، آج برسوں کی ریاضت میرے کام آئی ہے، آج برسوں کی ریاضت میرے کام آئی۔ کشش جی آپ ہمارے درشکوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں محبتوں کا شاعر ہوں، جی میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ جی قدرت نے ہمیں خوبصورت جذبہ محبت بخشا ہے، جی قدرت نے ہمیں پھول پھل پہاڑ یہ نظارے بخشے ہیں کیا کہ بات ہے، آئیے ان کا مزہ لیں، کیا بات ہے سر، جھوٹی انا میں جی یہ خوبصورت رشتوں کو نہ گوائیں، جی سر، زندگی خوبصورت ہے، اسے اور خوبصورت بنائیں۔ اور آخر میں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اب تو چلتے ہیں میں کدے سے میر، اب تو چلتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، کیا بات پھر ہے، ملیں گے اگر خدا لایا۔ کیا خدا- بات ہے خدا سر، حافظ۔ کیا بات ہے سر۔ کشش جی آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، میں آپ کا شکریہ۔ بہت دھنیہ واد کرتی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ کا مشکور ہوں، آپ لوگوں نے مجھے جہاں بلایا جی بہت مشکور ہوں، شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ جناب کشش ہوشیار پوری جی کے ساتھ ہماری یہ ملاقات آپ کو بہت پسند آئے گی۔ دھنیہ واد۔